جناب ڈاکٹر حافظ محمد عرفان ہاشمی، دیگر مقتدر جملہ بزرگوں، دوستو، مرحبا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ختم نبوت کے تاجدار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر اس جہان رنگبو میں جلوہ افروز ہوئے۔ قیامت کا طبل بجنے تک اب کوئی اور نبی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی۔ سب آنکھوں، میرے اور آپ کے نبی، میرے اور آپ کے نبی آخری نبی۔ سرور انبیاء علیہ السلام نے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج کے دن میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کا اور خدا کی نظر میں بھی ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بھی اسلام ہی کامل دین ہے۔ دین متین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، محبت کا، سنت کا، پیروی کا، اتباع کا، غلامی کا سبق دے رہا ہے۔ جس بندہ بشر کو عالم شباب میں یا یہ خوبصورت حسین بزرگ سفید ریش والے جو بھی فرد بشر اس جہان رنگبو میں اپنی زندگی کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیش کر دیتا ہے، وہ شخص کامیاب، وہ شخص کامران ہو جاتا ہے۔ اور جس نے اپنی مرضی کی زندگی کی وہ رسوا ہوا کہ ہوا۔ وہ دن رات ایک ایک لمحہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے والا دوزخ کی طرف کا سفر کرتا ہے۔ اور جس شخص نے اپنی زندگی کو اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع میں گزارنے کی کوشش شروع کر دی، مکمل نہ ہو سکا، وہ دن میں بھی جستجو میں رہا، وہ رات کی تاریکی میں پھر گناہوں سے تائب ہو گیا، وہ دن کے اجالے میں پھر خطا کار ہو گیا، وہ وقت مغرب پھر شرمندہ ہو گیا، وہ رات سونے سے پہلے وہ کسی نماز جنازہ میں، وہ کسی واعظ کے واعظ سن کر، وہ کسی قرآن کی آیت سن کر اس کا دل اللہ سے ڈر گیا، وہ خشیت الہی کا شکار ہو گیا، گویا وہ رب کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ وہ انسان جس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیا ہے، وہ انسان خدا کا دوست کہلایا ہے۔ انسان سے خطا ہوتی ہے، انسان سے گناہ ہوتے ہیں، انسان سے نافرمانی اور غفلت ہو جاتی ہے، مگر سن لو اللہ کی دوستی کا سفر طے کرنے کے لیے سب سے پہلی اور سب سے قیمتی سیڑھی اور زینہ سچی توبہ ہے۔ انسان جب گنہگار سچی توبہ کر لیتا ہے، پھر اپنے رب کے حضور دوستی کا طلبگار بن جاتا ہے، پھر اللہ اسے اپنی دوستی کے رابطے، ضابطے، اصول دے کر اس کی خطا والی زندگی سے اس کو پاکیزہ کر کے اس کے افکار، اس کے خیالات اور اس کے ذہن پر اور اس کی چال چلن پر اور اس کی تجارت پر گویا ہر لمحہ اللہ اپنی رحمت کا پہرا قائم کرتا ہے، تو پھر اس سے خطا نہیں ہوتی، پھر وہ زندگی اپنے رب کی اطاعت اور اپنے محبوب کی غلامی میں بسر کر کے الا ان اولیاء اللہ کی صف میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ولایت کا تذکرہ قرآن نے کر دیا ہے، چونکہ ختمی مطلب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے فیاض صاحب محترم مرحبا، یعنی بندہ مومن، ایماندار آدمی اگر اپنے رب سے دوستی کرنا چاہے اسے کیا کرنا ہوگا؟ اسے کوئی ایسوں کی سنگت تلاش کرنی ہوگی جن کی منزل مدینہ ہو اور جن کی باطنی اور ظاہری زندگی رسول اللہ کی شریعت کی پہرے دار ہو۔ اور ولی اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، جو اللہ کا محب بن جاتا ہے، بلکہ کہنے دیجئے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی محبت میں مستغرق ہو کر مقام محبوبیت پر فائز ہو جاتا ہے، اسے محب نہیں بلکہ محبوب بنا دیا جاتا ہے۔
قرآن میں اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا خبردار متوجہ ہو جاؤ، تم دنیا والے جلدی متوجہ نہیں ہوتے نا، تو رب العالمین جل جلالہ نے آج کے اس دور کے لیے نہیں قیامت تک کے لیے پیام سرمدی عطا کیا ہے۔ فرمایا بڑے عقل مند لوگ، شعور والے، علم والے، اور اپنے آپ کو بڑے فلسفی، بڑے منطقی اور بڑے کامیاب اور بڑے تاجر اور بڑے وزیر اور دانا و بینا سمجھنے والے بڑے سے بڑے سائنسدان، فرمایا میری ذات پر بھی تحقیق کریں گے، محبوب جو تیرا نہ ہوا وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا، اور جس نے میرا ہونا ہے محبوب وہ تیرا ہو جائے، اور جب وہ تیرا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ کسی نے یہاں اچھا ہی لکھا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ اب حضور سی غلامی کا رشتہ قائم مستحکم کرنے والا ایمان والا بندہ، اسے اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور حضرات، جو اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا، فرمایا اسے کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وہ چھپکلی، سانپ، بچھو سے نہیں ڈرتا، وہ دنیا دار سے نہیں ڈرتا، وہ موت سے نہیں ڈرتا، اس لیے اسے پتا چل جاتا ہے کہ جس سے میری دوستی ہے موت کے بعد بھی تو اسی کے جلوے اختیار کرنے ہیں۔ اس لیے اہل اللہ میرے حضرت صاحب قبلہ عالم، خواجہ عالم، قطب عالم، حضور شیخ العالم خواجہ پیر محمد علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ حضور جی، حضرت جی، سیدی ارشاد فرمائے، اس جملے کی تھوڑی سی تشریح عطا کر دے، مرنے سے پہلے مرنا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مرنے سے پہلے مرنا یہ ہے جتنی دیر جس میں روح موجود ہے اپنی مرضی چھوڑ دو، اپنے رب کی مرضی اختیار کر لو، مرنے سے یہ پہلے مرنا ہے۔ پھر موت آئے گی بھی، مگر تجھے موت ایسی آئے گی کہ ایک پردہ ہوگا، بعد میں جلوہ ہوگا۔ موت ذائقہ ہے، یہ چکھنے کے بعد جلوہ ہی جلوہ ہے۔ آؤ میرے دوستو، اللہ رب العزت جل جلالہ کے ان بندوں کو تلاش کرو، جی ہاں لباس تصوف میں رہزن بڑے ملتے ہیں، بڑے بڑے جبے دستار اور لمبی تسبیح والے، بڑے بڑے خانقاہوں کے گدی نشین اور بڑے بڑے دنیا پرست دینداری کا لبادہ اوڑھ کر اس دین کو بیچنے میں مصروف عمل ہے۔ آؤ میرے دوستو، جس کو طمع دنیا ختم ہو جائے ایسے دوست تلاش کر لو، جو دنیا کی تڑپ میں جینا بھول چکے ہوں اور جو اللہ کی رضا تلاش کرنے میں مصروف ہوں، ذرا تم بھی ان کو تلاش کر لو۔ پھر ہوگا کیا، جو طلب ان کی ہوگی وہ تجھے بھی عطا ہوگا، جو تڑپ ان کی ہوگی وہ تڑپ تجھے منتقل ہوگی، اور پھر وہ جو جستجو ان کی ہوگی وہ تیرے دل میں بھی اتار دی جائے گی۔ میں تجربہ کر چکا ہوں، ادنا بندہ ہوں، مارکیٹ میں بھی بیٹھتا ہوں، بہت سارے لوگ پیر و مرشد یا ولایت کی تلاش اس لیے کرتے ہیں دنیا سنور جائے، فیکٹری مل جائے، دکانیں دو ہو جائیں اور دنیا میں کوئی غم باقی نہ رہے۔ حضرات، اللہ کی مرضی کے بغیر اس دنیا سے نہ غم ختم ہو سکتا ہے، نہ مشکل ختم ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو جس کو چاہے جیسے جس حال میں رکھے، یہ اس کی اپنی مرضی ہوا کرتی ہے۔ بس یہ عقیدہ آج سمجھ جا کر آپ کی خدمت میں رکھ کر اجازت چاہوں گا، عقیدہ توحید پختہ کر لو، یہ جملہ اپنے دل پر بھی لکھ لو، ایک کاغذ پر لکھ کر اپنے ڈرائنگ روم اور اپنی مسکن اور اپنی دکان اور اپنی فیکٹری پہ بھی لگا لو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ولایت اور یہ اولیاء، یہ داتا گنج بخش علی حجویری، یہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ حضرت مجدد الفسانی، یہ حضرت خواجہ معین الدین، یہ حضرت خواجہ نظام الدین، یہ حضرت خواجہ شمس الدین، یہ حضرت خواجہ علاء الدین، یہ حضرت خواجہ غلام محی الدین، اور یہ حضرت بابا فرید الدین، یہ سب ہستیاں یہ اللہ کی دوست ہیں، اور ان کی سنگت کے بعد انسان کو اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی غلامی اور عشق رسول کا جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ مہر علی ہو یا معظم الدین مرولوی، حضرات گرامی امام احمد رضا ہو یا محدث اعظم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے متعلق یہ آیت صادق آتی ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ وہ ہیں جن کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ غم اور خوف اسے ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، اور حضرات مال چونکہ خود ایک ڈاکو ہے اور اس کی طلب رکھنے والے کے لیے بھی اللہ نے خشیت اور خوف طاری کر دیا ہے، اس لیے کہ یہ طلب کے بعد جب مال جمع ہوتا ہے یہ سونے کے محافظ مقرر کرتا ہے، یہ اپنے مال کے محافظ مقرر کرتا ہے۔ آؤ اللہ کے پیار میں ایسے گرفتار ہو جاؤ، رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ایسے طلبگار ہو جاؤ
کہ تمہیں کسی شے کی حفاظت نہ کرنا پڑے، اللہ تمہاری خود حفاظت اور کفالت فرمائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ ایمان والوں کے لیے بہترین وکیل۔ دوستی ولایت کا مقصود اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہوتا ہے۔ پیارے یوسف صاحب قبلہ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں، حافظ احمد صاحب اور یہ پیارے بابا جی اور حضرات محترم موجود ہیں، پیارے فیاض صاحب بھی آ جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے پیری مریدی کو، ہم نے خانقاہی نظام کو سمجھنا ہی نہیں چاہا۔ اتنے لاشعور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو خود شریعت کا تابعدار نہ ہو وہ آپ کو کچھ کبھی نہیں دے سکتا، اور یاد رکھو کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ایک ایسی شے ہے جو ہر کوئی کو دے سکتا ہے، وہ دعا ہے۔ آپ بھی دعا دیا کریں، دعا لیا کریں، اولیاء کی صحبت اختیار کریں، مگر جو ولی ہو ایسی صحبت کا کوئی فائدہ نہیں جو آتے اور جاتے ہوئے آپ کے جیب کو خالی کر دے۔ بابا جی رمضان صاحب سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا کامل بندہ وہ ہے جس کی نظر میں خیر ہو، جس کا مقصود خیر ہو، اور شر سے وہ بچ کر، تمہیں بھی شر سے بچا کر، شیطان کے ہتھ کنڈے سے بچا کر، پچھلی رات سجدے میں تیرے لیے دعائیں کر کے اللہ سے وہ قبول کروا کر تیرا مقصد حیات بدل دے، تیرا دل پاکیزہ کر دے، تیرے دل کی غلاظت دھو کر، دھوبی بن کر تیرے دل میں اللہ اور رسول اللہ کی محبت کا چراغ روشن کر کے پھر دعا کرتا رہے، اللہ یہ چراغ بجھنے نہ پائے، یہ چراغ اس کے ساتھ قبر میں جائے۔ یہ ہے ولایت، یہ ہے تعلق حبی، یہ ہے پیری مریدی۔ یہ رسم نہیں، یہ رواج نہیں، بلکہ حقیقی سفر کو طے کرنے کا ایک آسان اصول اور ضابطہ ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور التجا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین جن کے بارے میں اولیاء اللہ اور جن کے بارے میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا فرمان ہے، ایسے لوگوں کی سنگت، ایسے لوگوں کی محبت، اور ایسے لوگ حق کے راہی بن کر تلاش کر کے اللہ ہمیں بھی اپنی معرفت کا جام عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔